کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے عزیز جان لے اور یقین کر کے اپنے آپ کو پہچانا خدا تبارک و تعالی کی پہچان کی کنجی اور چابی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اور ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے۔ پیار دوستو، ساری کائنات میں ہم سے سب سے زیادہ نزدیک اپنا آپ ہے، اور ہمارے اپنے آپ سے کوئی زیادہ چیز ہمارے قریب نہیں۔ اور جب ہم اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو اور کیا چیز پہچانیں گے؟ غالباً اس وقت کچھ لوگ کہیں گے کہ اپنے آپ کو پہچان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہ ایسی پہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چابی قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ جیسے تو اپنے جسم کے ظاہری حصے کا سر، منہ، ہاتھ، پاؤں اور گوشت وغیرہ کو پہچانتا ہے، اور اپنے باطن کا حال بھی اتنا جانتا ہے کہ جب بھوک محسوس کرتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے، اور جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو نکاح کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اپنی پہچان سے یہ پہچان مراد لیتا ہے، حالانکہ یہ پہچان مراد نہیں۔ اس میں تو سب جانور ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تجھے اپنی حقیقت کو ڈھونڈنا چاہیے کہ تو کہاں سے ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کدھر جائے گا اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور تیری نیک بختی کس چیز میں ہے اور تیری بدبختی کن کاموں کے اندر ہے، اور جو اوصاف تجھ میں کہ جن میں بعض چرندوں، بعض درندوں اور بعض شیاطین اور بعض فرشتوں کے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور تیری اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا چیز اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اندر عاریتاً رکھی ہے۔ جب تک یہ چیزیں تو نہ پہچان سکے گا اپنی سعادت تلاش نہیں کر پائے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی غذا بھی الگ الگ ہے اور سعادت جدا جدا ہے۔ مثلا کھانا پینا، سونا، موٹا ہونا اور قوی اور زور آور ہونا چار پایوں کی غذا اور سعادت ہے۔ لہذا اگر تو چار پایا ہے تو پھر دن رات یہی کوشش کر کہ تیرے پیٹ اور شرمگاہ کا مقصد پورا ہو، اور مار ڈالنا اور مارنا، کھنکھیانا درندوں کی غذا اور سعادت ہے، اور شر پیدا کرنا، ہیلا سازی اور مکر کرنا یہ شیطان کی غذا ہے۔ اگر تو بھی انہی میں سے ہے تو انہی کاموں کے اندر مصروف رہ تاکہ تو آرام پائے اور اپنی نیک بختی تجھے میسر آئے۔ اور خدا تعالیٰ کے جمال کے دیدار کا مشاہدہ کرنا یہ فرشتوں کی غذا اور سعادت ہے، اور غصہ وغیرہ، چار پایوں اور درندوں کی صفات کو فرشتوں کے اندر کوئی دخل نہیں۔ لہذا اے انسان، اگر تو فرشتوں کی اثر رکھتا ہے تو اپنے اثر میں کوشش کر کہ جناب الہی کو پہچان اور اس کے جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے، اور اپنے آپ کو شہوت اور غصے کے ہاتھ سے نجات دلائے۔ اور اس معاملے میں یہاں تک کوشش کر کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چرندوں اور درندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا قیدی بنائیں اور تجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات بیکارگی کے اندر تجھے پکڑے رکھیں، یا اس لیے کہ تو انہیں اپنا قیدی بنائے اور جو سفر تجھے آخرت کا درپیش ہے اس میں ان کو اپنا تابع بنائے، اور ایک کو سواری کے کام میں لائے اور دوسرے کو اپنا ہتھیار بنائے، اور چند دن کے لیے جو تو اس منزل میں ہے ان کو اپنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدد سے سعادت کا بھی تجھے میسر آ جائے۔ تب تو انہیں اپنے قبضے میں کرے اور اپنے سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب الہیت کہتے ہیں اور عوام اس مقام کو جنت کہتی ہے، اور یہ سب باتیں تجھے جاننا ہے تاکہ تجھے کچھ اپنی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ جس نے یہی نہ جانا تو دین میں خرابی ہی اس کا حصہ ہے، اور دین کی حقیقت سے ایسا شخص ہمیشہ پردے کے اندر رہے گا۔ پیار دوستو، اگر اپنا آپ کو جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو اور ہمیں دو چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں، جسے ظاہر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دوسرا باطنی معنی ہے کہ اس کو نفس، دل اور جان کہتے ہیں، اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے ہی پہچان سکتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہی باطنی معنی
تیری حقیقت ہے، اور اس معنی کے سوا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تابع ہیں اور اس کے لشکر ہیں، اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں تو عزیز جان کہ دل سے یہی حقیقت انسان مراد ہے، اور اس حقیقت کو کبھی روح بھی کہتے ہیں، کبھی نفس، اور دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو جانوروں اور مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس دل کو جو کہ حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم یعنی عالم شہادت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں۔ ہاں، اس عالم میں یہ ایک مسافر کی طرح آیا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری، ہتھیار اور بدن کے سب اعضاء اس دل کے لشکر ہیں، اور وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور اسی پر تکلیف عبادت عائد ہوئی ہے، اسی سے خطاب ہے، اور اسی دل پر ثواب اور عذاب نازل ہوگا۔ اصل سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہے۔ ان سب باتوں میں بدن اس کا تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور سندوں کو پہچانا خدا تبارک و تعالی کی پہچان کی کنجی ہے۔ اے عزیز، ایسی کوشش کر کہ تو اسے پہچانے، کیونکہ یہ ایک عمدہ گوہر ہے، اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوہیت اس کا اصل معدن ہے، اور وہ وہیں سے آیا ہے اور وہیں پھر کر جائے گا۔ ناظرین محترم، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اپنا آپ، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں، اور ہمارے اندر جو بے سکونی کی کیفیت ہے اور جو موت کا خوف ہے، ہم مسلسل اس سے بھاگتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی ایسے کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وقتی طور پر ہماری یہ بے چینی، تنہائی اور موت کا خوف تو دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنی قبر کے اندر اسی خوف، نا امیدی اور تنہائی سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاننے والا اور علم والا کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی ہی ذات سے جاہل ہے۔ لہذا جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں پہچانے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی تب تک اس کے دل سے موت کا خوف اور تنہائی کی وحشت اور دلی جو بے سکونی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر اس مقصد کو حاصل نہ کیا اور ان سوالوں کے جوابات نہ تلاش کیے تو ضرور ایک دن مرتے وقت ایسے شخص کا ان بلاؤں سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ لہذا اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہوگی کہ انسان نہ تو چھپایا ہے، اور نہ ہی پرندہ اور درندہ ہے، اور نہ ہی انسان شیطان ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک فرشتہ صفت انسان پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سعادت کو پہچان جائے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر بے خوف اور بے غم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔